لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ 22ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو کل کچھ اس کا حصہ ذکر ہوا تھا، اور بقیہ اس کا 23ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے تھے، 2 نبی بھیجے۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، رب کی توحید کی طرف بلایا، قوم نے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا نبی بھیج دیا، اس نے بھی آ کر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ اور اس گاؤں کے، اس دیہات کے، اس قصبے کے آخری کنارے سے ایک شخص آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بڑھائی کا کام کرتا تھا، حبیب نجار۔ تو یہ نیک شخص تھا، یہ آیا، اس نے آ کر قوم کو کہا او نبیوں کی بات مان لو، اچھے رہو گے، ان کی پیروی کر لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ جب اس کی روح قبض ہو رہی تھی، اللہ کہتے ہیں وہ آگے سے کہہ رہا تھا، ہم اس کو کہہ دیا گیا تھا قیل ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہنے لگا ہائے کاش جو اللہ نے مجھے مقام دے دیا نا، میری قوم کو کبھی پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے، میرے رب نے معاف کر دیا، اور مجھے اللہ نے بڑے اعلیٰ معزز لوگوں میں، مکرم لوگوں میں اللہ نے مجھے شامل کر دیا، کاش کہ ان کو پتہ چل جائے اور یہ انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قوموں کی، اس قوم کی ہلاکت کے لیے پھر ہم نے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، اور نہ ہی ہم ایسے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے لشکر بھیجا کرتے ہیں۔ یعنی ان کے اتنے گھٹیا انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، سارے کے سارے اس طرح بجھ گئے جس طرح آگ جل رہی ہو اور اس پر یکدم پانی پڑے اور وہ بجھ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ پوری کی پوری بستی اور علاقے کو ہم نے پھر دیکھتے ہی دیکھتے بجھا کے رکھ دیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کتنی زیادہ نعمتیں تیار کی اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں کہ ان میں سے، زمین میں سے انگوریاں نکلتی ہیں، کھاتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں اور کھجور ہیں اور پھر انگور ہیں، اور ان کے اندر سے چشمے پانی کے نکل رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اور پھر انگوریاں، اور پھر ان کے لیے نشانی ہے رات میں کہ اس میں سے لَهُ مِنْهَا النَّهَارُ، رات سے ہم کھینچ کر دن کو لے آتے ہیں، دن میں سے رات کو لے آتے ہیں، رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، یہ بھی اس مالک کا کرم ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، 28 دن تک چاند چلتا ہے حتیٰ کہ آخر میں 2 دن یا 1 دن جا کر پھر وہ نظر نہیں آتا، اور پھر جب وہ نکلتا ہے وہ کھجور کی باریک پتلی ٹہنی کی طرح دوبارہ نمودار ہوتا ہے۔ اسی سے مہینوں کا اندازہ ہوتا ہے، رمضان کے روزے، حج کے ایام، سب کا پتہ اسی سے چلتا ہے، اور اسی سے سالوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے کیا ہم ان کو کھلائیں جس کو اللہ نے نہیں دیا؟ کہتے ہیں یہ جو غریب ہے نا، اگر ان کو اللہ نے کھلانا ہوتا تو اللہ خود ہی ان کو دے دیتا۔ اللہ نے ان کو مال نہیں دیا، اس کا مطلب یہ اللہ ان کو کھلانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کتنی بڑی نالائکی والی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں کہا نہیں ہے کہ تم کھلاؤ، اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے کہ اللہ نے ان کا رزق تمہیں دیا کہ تمہارے ہاتھ سے جائے ان کو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ تمہارا رزق اللہ ان کو دیتا کہ وہ تمہیں تقسیم کریں اور تم ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لائن میں کھڑے ہو۔ تو جن کو اللہ نے دیا ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے دوسروں کو دے رہا ہے، اللہ ان کے ذریعے تمہیں بھی تو دے سکتا تھا نا۔ تو آگے سے طرح طرح کی باتیں، ہیلے بہانے کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونکا جائے گا
تو لوگ اس وقت اپنے رب کی طرف چل کر جائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ یہ ہے رب رحمان کا وعدہ، اور رسولوں نے بھی یہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ یکدم ایک چیخ ہی ہوگی، سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جو یہ اعمال کرتے رہے ہیں نا، وہی ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اس شخص کا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، اور ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل باریک باریک ہو جائیں گی، دوبارہ پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اور جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر لیا نا، وہ دوبارہ بھی کر لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب تو پھر بھی راکھ موجود ہے، ہڈیاں موجود ہیں، پہلے تو یہ بھی نہیں تھی، اس نے اس وقت کر لی ہے، اب اس کے لیے دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھائی ہیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ ہاں، صفے بنانے والے فرشتوں کی قسم، ڈانٹنے والوں کی قسم، اور اللہ کے ذکر پڑھنے والوں کی قسم۔ اللہ پوری کائنات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، انسانوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو کوئی تم میں سے قسم کھانا چاہتا ہے نا، وہ صرف اللہ کی قسم کھائے یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔ یہ جو قسم کھاتے ہیں نا، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، دودھ پتر دی قسم، فلاں کی قسم، روٹی کی قسم، یہ سارے غلط کرتے ہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بندے کے لیے صرف اللہ کی قسم کھانی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ جس کی مرضی قسم کھائے۔ اللہ نے، چونکہ اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ نے 3 قسمیں کھا کہا ان الہکم لواحد، اور بے شک تمہارا معبود حاجت روا مشکل کشا تمہارا الہ ایک ہی ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی، جو ان کے درمیان کا بھی، اور مشارق کا یعنی مشرق اور مغرب کا، ان کا بھی رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، جو شیطانوں کو بھی مارے جاتے ہیں، جو جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پھر انگارے لگتے ہیں اور ان میں سے کوئی جل جاتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے مٹی سے، اور چپکی ہوئی مٹی سے ان کو پیدا کیا، اور بلا جبت و یسخرون، آپ کو حیران کیا کہ وہ مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے نا، تو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، الٹا آگے سے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جادو ہے، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، یا دوبارہ پھر ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ کہا ہاں نام، یس، اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ سب آؤ گے، سب کو زندہ کیا جائے گا، اور یکدم ایک چیخ کے ساتھ سارے دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے افسوس یہ آج کا دن، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے آج فیصلے کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان ظالموں کو اکٹھا کرو، ان کی بیویوں کو اکٹھا کرو، ان کے جوڑے جوڑے کو اکٹھا کرو، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو، وہاں کھڑے کر دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کوئی آج کہاں گیا تمہارے مدد کرنے والے، کہاں ہیں؟ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ہاں دوسرے کہیں گے تو ہے جو ہماری دائیں طرف سے آگے کہتا تھا وہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا، آج کوئی ان کو نجات دلانے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں نا، اللہ نے ان کے لیے بڑی نعمتیں تیار کی ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے پھل ہیں، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، تختوں پر اپنے سامنے آگے پیچھے بیٹھے ہوں گے، جام چل رہے ہوں گے، طرح طرح کی شرابن طہورا ان کے پاس ہوگی، نہ اس کے ساتھ نشہ و طاری ہوگا، نہ یہ مدہوش ہوں گے، اور موٹی موٹی آنکھوں والی
حوریں ان کے سامنے جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے دنیا کی باتیں جنتی کر رہے ہوں گے، اور پھر وہاں ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی ہوتا تھا، مجھے کہتا تھا کیا تو بھی ایمان لانے والا ہے، تو بھی تصدیق کرتا ہے، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر دوبارہ ہم پھر حاضر ہوں گے؟ کہتا ہے کیا تمہیں بتاؤں نا وہ کہاں ہے؟ چلو تم جہنم میں دکھاؤ نا، اللہ جہنم کا مناظر سامنے کر دیں گے، کہے گا وہ دیکھو جہنم میں پڑا ہوا ظالم دنیا میں مجھے روکتا تھا، تو ایمان کیوں لاتا ہے، تو توحید کا اقرار کیوں کرتا ہے، وہ دیکھو جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا ہے، اگر میرے رب کا مجھ پر احسان اور اللہ کا فضل نہ ہوتا آج میں بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوتا۔ اور یہ شرک کرنے والے اور ایمان والے اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے، فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ غیر اللہ کو پوجنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، توحید والے اور شرک والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں وہ کہتا تھا آؤ شرک کی طرف، تو کہاں لگا ہوا ہے، اور وہ کہے گا میرا وہ ساتھی آج آؤ تمہیں جہنم میں دکھاتا ہوں، جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو سزائیں ہیں، تھور کا درخت جن کا ابھی درس میں آج ذکر بھی ہوا تھا، تھور کا درخت وہ کانٹے دار، وہ اس کو کھلایا جائے گا، اس کے بعد اس کے منہ میں جہنمیوں کے زخموں سے نکلی ہوئی پیپ ڈالی جائے گی، گرم پانی کھولتا ہوا اس کے اوپر انڈیلا جائے گا، اور یہ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے کاش کوئی واپسی کا راستہ، لیکن واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اپنے رب کو، تو اللہ نے اس کو کس طرح اس کی پکار سنی، اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر بعد میں بھی لوگوں میں جاری کیا، اللہ نے ان پر سلامتی کی۔ اور نوح علیہ السلام کے قبیل سے ہی، یعنی جس طرح وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنے رب کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے اور اپنے باپ قوم کو کہا تو کس کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو گڑھتے ہو، ارادہ کرتے ہو، اور تمہارا رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کے سوا تم کبھی کسی کو سمجھتے ہو وہ شفا دیتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں کاروبار چلاتا ہے، فلاں بڑا کرنی والا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، اور پھر رب کس لیے ہے؟ آج پوچھو نا اولاد کہاں سے ملتی، ہاں وہ سلطان باہو کے پاس جاؤ، کاروبار نہیں چل رہا پھر بابے فرید کے پاس جاؤ، اچھا پریشانی آ گئی ہے پھر کیا کریں، بیماری ہے فلاں سرکار کے پاس جاؤ۔ وہ یہ سب کے پاس تم نے اختیارات تقسیم کے بھی کیے ہوئے، رب العالمین پھر کیا ہے، اس کے پاس کون سے اختیار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اور پھر وہ آئے کہنے لگے ابراہیم چلو ہمارے میلے پہ ہمارے ساتھ، کہا اوپر دیکھا کہا میں بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، چلے گئے میلے پہ، ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پکڑا، گئے ان کے عبادت خانے میں، وہاں ان کی سرکاریں پڑی ہوئی ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، بیچارے ویسے تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ ویسے تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، کھڑے تو ہو ہی نہیں سکتے، 2 پاؤں یا تو 4 ہو نا ان کے جانوروں کی طرح، پھر تو کھڑے ہو جائیں، تو بنائے ہوئے تھے انسانوں کے مجسمے، تو وہ بیچارے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، دیواروں کے ساتھ ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جا کے نا اگلی بات حیرانگی کی، ان کے سامنے جا کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، کھانے وہ نہیں دیتے تھے، بت نہیں دیتے تھے، یہ لے کر جاتے تھے۔ اسی طرح آج بھی قبروں سے کھانے نکلتے ہیں یا دیگیں باہر سے لوگ لے کر جاتے ہیں، اور دیگیں ادھر سے لے کے مزاروں پہ جاتے ہیں، یا وہ بابا جی آگے سے جاتے ہوئے سپلائی دیتے ہیں؟ وہ نہیں دیتے، وہ کہاں سے دے، ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جاتے ہیں، کہتے لے جاتے بھی خود ہیں، کہتے ہیں دیتے وہ ہیں۔ دیکھ لے کتنی عقل ماری ہوئی، سمجھ نہیں آتی، وہ اللہ کے نیک بندے بزرگ، ان کا انکار کون کرتا ہے؟ ان کی عظمت فضیلت کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ نہیں دیتے۔ یہ طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جا کہتے ہیں الا تاکلون، اوے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ سامنے پڑے ہوئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کون کھائے اور کون جواب دے؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہو؟
اور گونگے وہ بولتے کیوں نہیں؟ جواب دو، وہ بولے کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا پکڑا، مارا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو، کسی کا گردن اڑا دی، اس طرح توڑ پھوڑ کے جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ کے آ گیا۔ واپس آئی قوم آ کے بڑی پریشان، اوے یہ کس نے کیا؟ یہ اسی نے کیا ہوگا جو ان کی مخالفت کرتا ہے، اور کس نے کیا؟ وہ نوجوان، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام وہی ہے۔ بلایا گیا، آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آگ بلندی کے ساتھ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا یا اللہ تو ہے، تیری توحید کے لیے جب بندہ رب کے دین کے لیے توحید کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی۔ اس کے بعد پھر ہجرت کر کے اس علاقے سے جانے لگے۔ پھر وہ دعا کی، اللہ کے اللہ ہوں، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب نیک اولاد عطا کر دے، نیک اولاد مجھے دے دے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے خوشخبری دے دی بڑے ہی حلیم بردبار بیٹے کی، بیٹا ملا، ساتھ میچ شروع ہو گئی۔ آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹا مدرسے چھوڑ دو، ساری عمر بعد بیٹا ملے، مدرسے چھاڑے آئیے، مدرسے او مدرسے جہاد نہیں ہو رہا، کو افغانستان نہیں کہہ رہے ہم، مدرسے کہتے ہیں بیٹا بھیج دو، اور چلو ادھر ہی بھیج دو، سارا دن پڑھے، شام کو گھر چلا جائے، دوپہر بھی گھر چکر لگا کے آ جائے، دل نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا چھوٹا سا، چند سال کا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ چھوڑو دوسرے ملک، اور وہاں شہر میں نہیں، بے آب ہو گیا، آبادی وہاں کوئی نہیں، وادی ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، نہ انسان کا وہاں کوئی نام۔ وہاں جا کے بیٹا اور بیوی کچھ چھوڑ کے نہ جانے لگے، بیوی پیچھے سے بات دیتی، پتہ نہیں ناراض ہو گیا کہ ابراہیم میرے خامد کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام جواب بھی کوئی نہیں دیتے، واپس جا رہے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیدہ وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر بیوی کہتی حضرت ہاجرہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ کہا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ کہنے لگے اگر اللہ نے حکم دیا نا تو پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ وہاں سے پھر زمزم نکلا، اس ترستے نہیں ہر بندہ زمزم کو، وہاں چکر نہیں لگاتا جہاں حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے صفا مروا کے، جب تک کوئی نہیں لگائے گا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ اللہ نے پھر کمال عظمت دی، اللہ کی مانے تو پھر عزت ملتی ہے، جب نہ مانے نا اپنی من مرضیاں کریں تو پھر وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا۔ اللہ آزماتے ہیں۔ بیٹا تھوڑا سا اور بڑا ہوا، پہلے تو بالکل چھوٹا تھا نا، جب چھوڑ کے آیا ابھی دودھ پینے والا تھا، اور جب بڑا ہوا نا چلنے پھرنا شروع ہوا، کوئی 8-10 سال یا 12 سال کا، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، کہ جا کے بیٹے کو لے جائیں، اس کی گردن پر چھری چلائیں، ذبح کرنے لگے۔ اللہ کا حکم آیا، چھری چلا رہے ہیں، اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، مینڈا بھیج دیا، وہ ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ کہا تیرا خواب سچا ہو گیا ہے، تو نے کمی کوئی نہیں چھوڑی، اللہ نے جو آزمائش کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ پہلے ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ گئے تھے، 1,00,000 آبادی تھی جس کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم نے نہیں مانا تو وہاں سے چل پڑے، کہنے لگے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے بھی ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی، آگے گئے، بھری ہوئی کشتی میں یہ بھی سوار ہو گئے، کشتی ڈولنے لگی پانی کے اندر، ان کا قرا نکالے بندے اتارے، وگرنہ سارے ڈوب جائیں گے۔ قرا نکلا یونس علیہ السلام کے نام کا، انہوں نے کہا جاؤ جی آپ جائیں دریا میں، سمندر میں جائیں۔ یونس علیہ السلام کو باہر پھینکا، آگے سے مچھلی تیار تھی بہت بڑی، اس نے پورے کا پورا یونس علیہ السلام کو نگل لیا، پیٹ میں چلے گئے، اور پھر وہاں جا کر احساس ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو الہ ایک ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے نجات عطا کی، 1,00,000 بندے کی طرف نبی بن کر آئے تھے، پھر ہم نے ان کو ایک وقت تک جب اللہ سے دعا کرتے رہے، پھر مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا، اور ایک بیل تھی، جس طرح یہ کدو کی بیل ہوتی ہے نا،
کدو وغیرہ کی، اس طرح کی کوئی بیل تھی، اس کے نیچے اس طرح کمزور تھے، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا لاغر سا کمزور سا، اس طرح تھے۔ اللہ نے باہر نکالا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں واقعہ ذکر کر کے سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کہا ان سے پوچھو، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو تمہیں کیسے پتہ چلا تم وہاں موجود تھے جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے؟ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، کیسی فضول گفتگو کرتے ہو، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد والقرآن ذی الذکر، اللہ فرماتے ہیں قرآن کی قسم جو اللہ کی یاد نصیحت والی کتاب ہے، کافر بدبختی میں مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا، پھر جن کی چیخیں نکلتی تھی لیکن پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، اور وہ اس بات سے تعجب کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے، اور کافر کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہم نے اتنے زیادہ معبود بنائے ہوئے ہیں، ہمارا کام پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہے ایک ہی ہے، بس ایک ہی سب کچھ کرے گا، یہ تو بڑی تعجب والی اور حیرانگی والی بات ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جو سردار تھے نا ان کے کہنے لگے اوے تسی اپنے دے پکے رہنا، اپنی سرکاراں نہ چھڑنا، بس اس کا کوئی ارادہ اور ہی ہے، تم پر کوئی حکومت کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی بات تم نہ ماننا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی قومیں بھی آئی، پھر ہوا نتیجہ کیا، اللہ نے لشکر بھیجے اور پھر یہ قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور کچھ قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا، قوم نوح نے، عاد نے، فرعون نے، اور سمود نے، قوم لوط نے، اصحاب الایکہ نے، ان سب نے جھٹلایا۔ اللہ کہتے ہیں پھر سب پر عذاب آیا اور سب کا صفایا ہوا۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو جو بڑی محنت مشقت کرنے والے تھے، پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کیا کرو، اور پرندے اڑتے ہوئے داؤد علیہ السلام کی آواز سنتے رک جاتے تھے، اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے، اور پھر ہم نے ان کو حکومت بھی دی تھی اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا کی تھی۔ جب ان کے پاس دیوار پھلانگ کر آئے دو جھگڑنے والے، کیا آپ کے پاس کی خبر ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ایک تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا معاملہ آپس میں ہمارا فیصلہ کر دیں۔ فیصلہ کیا، ایک کہنے لگا جناب یہ جو میرا ساتھی ہے نا اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے، یہ چاہتے ہیں اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو میری 100 پوری ہو جائے، تم جو باہر میں۔ یہ مقدمہ لے کے آئے، اس کے بعد 99 دمبیاں، میرے پاس ایک ہی ہے، اس سے وہ ایک برداشت نہیں ہوتی۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے کئی پاکستان کے غریب لوگ ہیں جو ہم پہ حکومت کرتے ہیں، چند خاندان ہیں، اربوں خربوں کے مالک ہیں، وہ بچارے اتنے غریب ہیں کہ پیٹرول سے، بجلی سے، جہاں سے کوئی ٹیکس نکلتا ہے کہتے ہیں لے جائیں جمع کر لیں۔ اتنے وہ بڑے غریب ہیں بچارے کہ وہ کوئی بھی کسی جگہ سے بھی خالی نہیں، موقع نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں جو ان کے پاس ہے نا روٹی کے 2 لقمے کھاتا ہے یہ بھی ان سے لے لو، اس لیے کہ ان کو بڑی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح وہ 99 دمبیوں والا کہتا ہے ایک دمبی جو اس کی ہے نا وہ بھی مجھے مل جائے، یہ خالی ہو جائے، میری سینچری پوری ہونی چاہیے، مجھے دوسروں سے کیا لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہے، اور بہت سارے ایسے ہی لوگ کرتے ہیں سوائے ایمان والوں کے، اور جو نیک مال کرنے والے ہیں وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، وہ دوسروں کا مال نہیں کھاتے، وہ دوسروں کے مال پر قبضہ نہیں کرتے، اور پھر اپنے رب سے توبہ استغفار کی اور رکوع میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا۔ جب ان کے پاس شام کو گھوڑے پیش کیے گئے تو گھوڑوں کے گردنوں پہ ان کی کمروں پر ہاتھ پھیرنے لگے، جہاد کے لیے گھوڑے تیار کرنے لگے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور پھر کہا 70 یا 90 بیویاں ہیں، اللہ مجھے آج رات
جاؤں گا ان کے پاس، اللہ اتنے بیٹے دے گا، اتنے اپنے مجاہد جہاد کریں گے، اسلام غالب آئے گا۔ وقت گزرا، ایک بیٹا پیدا ہوا 90 میں سے، اور وہ بھی معذور تھا آدھا، تو فوری طور پہ معافی مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں وہ انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا۔ انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ کہہ دیتے اللہ 90 بیٹے عطا کر دیتا انشاءاللہ۔ تو ہم میں سے بھی بہت سارے انشاءاللہ کہتے نہیں، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، انشاءاللہ کہتے ہی نہیں۔ انشاءاللہ کہنا چاہیے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے۔ پھر انہوں نے کہا یا اللہ اب وہ بیٹے تو نہیں ملے، اب حکومت اقتدار ایسا دے دے کہ میرے بعد کسی کو ایسا اقتدار نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، شیاطین جو سرکش تھے ان کو بھی انہوں نے جکڑ دیا کہ یہ خرابی نہ پیدا کریں، فتنہ فساد نہ کریں، ان کو بھی ادھر جکڑا جائے گا۔ ہم نے کہا یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اب تم لوگوں کو دو یا نہ دو، سلیمان تم سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، اب یہ تمہاری مرضی، اقتدار تمہارے پاس۔ ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جو بیماری آئی، اولاد بیوی بچے سب کچھ چلے گئے، ایک بیوی رہ گئی تھی صرف اپنے پاس، اور بیماری کافی دیر تک رہی۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے پھر پانی کا چشمہ ان کی ایڑی سے نکالا اور کہا اس کو پی لو، پینے کے ساتھ اندر کی بیماریاں ختم، اور غسل کر لو، اوپر والی ساری بیماریاں ختم۔ اللہ نے دوبارہ مال اور اولاد پہلے سے بھی زیادہ عطا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح اختصار کے ساتھ اور بھی کئی انبیاء کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کے ورگلانے اور گمراہ کرنے کا واقعہ بھی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کی آخری سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف عبادت ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود، اپنا دوست بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ آج یہی کرتے ہیں نا، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ جا کے فلاں سرکار فلاں مزار پہ جاتے ہیں، نہیں، تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہی مشرکین مکہ کا انداز تھا، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے یہ بتوں سے ہم مانگتے نہیں ہیں، یہ دیتے نہیں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ یہ بات ہے، اللہ نے ان کی بات کا رد کیا، فرمایا سارے کے سارے اختیار تو اللہ کے پاس ہیں، پھر تم ان کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ اور اگر تم کفر کرو، ناشکری کرو، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی مجبوری اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسان کو جب تکلیف آتی ہے اپنے رب کی طرف جھکتا ہے، جب ہم تکلیف دور کرتے ہیں، نعمت عطا کرتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر اس کو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں نے کیا نہیں کیا۔ ہاں مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کر دوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کروں اور نہ کسی اور کے سامنے جھکوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے یہ کتاب سب سے اچھی قرآن نازل کیا جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس کے ساتھ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے وجود، جلدیں اور دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال بیان کی ہے، کہا کہ اللہ مثال بیان کرتے ہیں، ایک وہ غلام ہے جو جس کے کئی ایک مالک ہیں، اور ایک وہ غلام ہے جس کا ایک مالک ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کا مالک ایک ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ ایک کے کئی مالک، ایک کہتا ہے ادھر جاؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر جاؤ، تیسرا کہتا ہے میری بات سنو، چوتھا کہتا ہے پہلے وہ کام کرو، وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایک رب کی عبادت کرتا ہے وہ سرخرو ہے، اور جو کئی ایک کی کرتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے میرے نبی آپ کو کہتے ہیں مر جائیں گے، ہاں آپ کو بھی موت آنی، تو انہوں نے زندہ رہنا، سب نے مر جانا ہے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ہاں قیامت کے دن پھر سب کے فیصلے اللہ کے پاس ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔